آج ہم آئے ہیں ایم پی اے علی حیدر گیلانی جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک مشکل بری داستان ہے جس میں وہ 3 سال القاعدہ کی قید میں رہتے ہیں، کیا گیمز کھیلتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ امید میری نیچے جا رہی تھی، 2 دن بعد میں انہی پہاڑوں سے اسی گھر کے اوپر سے ہیلی کاپٹر میں جب میں جا رہا تھا تو میں نیچے دیکھ کے میں نے کہا کہ یا اللہ تو کتنا واقعی طاقت میں ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم آئے ہیں ایم پی اے علی حیدر گیلانی جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، ان کے گھر آئے ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک مشکل بری داستان ہے جس میں وہ 3 سال القاعدہ کی قید میں رہتے ہیں۔ وہ زندگی میں کیسے ہیں، وہ کیا گیمز کھیلتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ 3 سال آپ القاعدہ کی قید میں رہے، وہاں پر 3 سال کیا ہوتا رہا اور آپ اغوا کیسے ہوئے؟ میں اپنے حلقے میں کیمپین کر رہا تھا جی، 2013 کے الیکشن کی۔ میں ایم پی اے لڑ رہا تھا اسی سیٹ سے جس سیٹ سے اب میں ایم پی اے ہوں۔ تو اس میں ایک اربن ایریا ہے تھوڑا سا، تو اس اربن ایریا کے اندر میں کیمپین کر رہا تھا۔ تو صبح کے ناشتے کے بعد ایک کارنر میٹنگ سے میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو مجھے کسی نے گردن پہ تھپڑ سا مارا۔ تو میں اپنا بیلنس لوز کر کے میں گر گیا۔ جیسے میں زمین پہ گرا تو مجھے فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ میرا ایک سیکٹری تھا محی الدین، وہ اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی، اس نے مجھے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے اس کو بھی گولی ماری میرے سامنے۔ اور تب مجھے ایسا لگا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے۔ مجھے کڈنیپنگ کا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تو اس نے میرے اوپر جب گن پوائنٹ کی تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تو لیکن اس نے ایک جب فائر کیا تو وہ مجھے نہیں لگا۔ تو میں نے آنکھیں کھولیں تو جیسے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس نے جو گن تھی اس کا بٹ میرے سر پہ مارا۔ تو اس سے مجھے تھوڑا سا چکر آیا، میری طرح آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا۔ تو میں پھر انکانشیس سا ہوا، انہوں نے اٹھا کے مجھے گاڑی میں ڈال کے وہ چلے گئے۔ اور پھر بعد میں مجھے بہت بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ میرا جو محافظ تھا ایک اور ایک میرا جو سیکرٹری تھا وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد مجھے انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھا۔ ٹوٹل 3 سال کا ہی عرصہ تھا جس طرح آپ نے کہا، اور 3 سال میں اکیلا آدمی جو کر سکتا ہے میں نے سب کچھ وہ کیا۔ کتابیں بہت پڑھی، لکھا بھی، عبادت کی اللہ تعالیٰ۔ سب کچھ ملتا تھا وہاں پہ؟ تنہائی تھی؟ کمرہ کیسا تھا؟ کیا تھا وہاں پہ ماحول کیا لیکن تھا؟ جی میں پہلے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہا ہوں۔ پہلے پنجاب میں ایک جگہ پر، پھر مجھے وزیرستان میں رکھا گیا، 2.5 سال تقریباً وہاں پہ رہا۔ 2-3 گروپس کے اندر مجھے آگے بھیجا گیا، اور اس میں لوکیشن بھی بڑی ڈفرینٹ تھیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ ڈفرینٹ لوکیشنز ہو گئی ہیں، پنجاب سے نکل گئے ہیں؟ جب یہاں سے لے کے جا رہے تھے مجھے، تب تو مجھے پتہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہم وزیرستان جا رہے ہیں، تو میری آنکھوں پہ پٹی تھی۔ 22 گھنٹے کا ایک سفر تھا، بہت لمبا، اور ایک طویل سفر کے بعد ہم ایک پہنچے میر علی، جہاں پہ پیدل بھی سفر کرنا پڑا بیچ میں ہمیں 7-1 گھنٹے کا۔ پھر وہ میر علی تھا وہ، اس کے بعد پھر میں میران شاہ شفٹ کیا۔ اس کے بعد مجھے لوکیشن کا نہیں اندازہ رہا، مجھے بتاتے نہیں تھے۔ پھر جب مجھے انہوں نے آخری سال جب طالبان کے حوالے کیا 2 سال بعد، تب مجھے لوکیشن کا پتہ تھا، کیونکہ وہ میری اتنی سختی نہیں تھی جتنی پہلے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں۔ ماحول کیا تھا وہاں پہ؟ ماحول تو جی بڑا، پہلے 2 سال تو آئسولیشن تھی، بالکل اکیلا۔ میں نے 2 سال تقریباً میں نے انسان کی شکل نہیں دیکھی، ماسک دیکھے ہیں، پھر آنکھیں دیکھتا تھا، اور اکیلا کھانا کھاتا تھا، اکیلا ہی مجھے وہ کھانا دے کے جاتے تھے۔ جو بات ہوتی تھی وہ باہر سے کرتے تھے، اور کبھی ویڈیو اگر بنانی ہوتی تھی تب وہ لے جاتے تھے کہیں، وہ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے۔ تو میں انٹریکشن بہت کم تھی ادھر 2 سال جو تھے۔ وقت کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے؟ وقت پہ ایک گھڑی تھی میرے پاس ایک، لیکن جب آپ کا بہت طویل عرصہ آپ نے روشنی اور اندھیرا نہ دیکھیں تو آپ کی اندر ایک باڈی کلاک ہوتی ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے یہ۔ ایک آپ کے اندر ایک باڈی کلاک ہوتی ہے، وہ رک جاتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے دن کے ساتھ، رات کے ساتھ۔ اور میں بھی مطلب نارملی تھا کہ میں صبح اٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پھر شام، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب، عشاء،
پھر رات کو میں لکھتا تھا یا پڑھتا تھا، اور چل رہا تھا کام، اور گھڑی بھی میرے سامنے تھی۔ ایک دفعہ میں اٹھا، صبح کا وقت تھا، اور میرے سامنے گھڑی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کتاب اٹھائی، کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو میں اٹھا، تو پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے، تو 11 بج رہے تھے، کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا تھا، میں نے دن نہیں دیکھا اور میں نے آسمان نہیں دیکھا، تو مجھے لگا میری باڈی کی جو کلاک ہے نا وہ رک گئی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دن کے 11 ہیں کہ رات کے 11 ہیں۔ تو اس وقت میرا ایک بڑا مجھے ذہنی دباؤ تھا، اور بڑی مجھے 2-3 سیکنڈ تھے نا وہ بہت تکلیف دہ تھے۔ تو میں نے نا، میرے ساتھ ہی ایک قیدی اور تھا، جرمن تھا، وہ بھی مخفی تھا، اس کا نام تھا بینڈ۔ تو میں نے اس کا دروازے کو زور زور سے نا مارا، بیچ میں نا لکڑی کی ایک پارٹیشن تھی، تو اس کو زوروں سے بنایا، تو اس نے مجھے آواز دی کہ واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بینڈ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ 11 بج رہے ہیں دن کے اے ایم۔ تو میں نے کہا اچھا، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ٹائم تو میں نے دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ لگا کہ رات کے 11 ہیں کہ صبح کے 11 ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم جس تکلیف میں ہو، تو تم لکھنا شروع کرو، اپنا ٹائم کو ٹریک کرو۔ تو میں نے پھر اس بندے کو جب بلایا، جب وہ کھانے دینے آیا مجھے دوپہر کا، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ایک قلم اور ایک نوٹ بک سی چاہیے۔ اس سے پہلے میں لکھتا نہیں تھا، تو جب وہ لے کے آیا، پھر میں نے اپنا تحریر کرنا شروع کیا کہ صبح کے 11 بج رہے ہیں، رات کے 10 بج رہے ہیں، میں نے یہ کھایا، سارا دن میں نے یہ کیا۔ تو وہ بہت سے کتابیں میں نے بھر دیں، لیکن جب بھی مجھے آگے موو کرتے تھے وہ کتابیں جلا دیتے تھے۔ تو کچھ بھی ساتھ نہیں لا سکے آپ؟ نہیں، میں کچھ بھی ہاتھ نہیں لا سکا۔ تو اب وہ جو ساری آپ کی کہانی ہے، جی اسے آپ کیا کبھی سوچا کہ میں کتاب لکھوں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی میرے جی ساتھ میں ہوا کیا؟ جی میں کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن سیاسی اس میں جب آپ مصروفیت میں بڑا مشکل ہوتا ہے کتاب لکھنا، کیونکہ میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو کہ جس سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں۔ یہ 3 سال کی تنہائی کے دنوں میں دوست کون تھا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ ہر انسان کا ساتھی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے نا اس کو مضبوط کیا 3 سالوں میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی ان 3 سالوں کی۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہو اور پھر اپنا ذہنی توازن بھی برقرار رکھے۔ یہ بڑا، میں اپنے آپ کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس پہ، مطلب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی وزن اور اتنی ہی مشکل آزمائش ڈالی میرے اوپر، جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خود ہی صلاحیت دی اس کو برداشت کرنے کی، ورنہ یہ عام بندے کا کام نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ وہاں پر 2، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جی محفوظ رکھے، وہاں 2 انہوں نے پکڑے، اسپائز تھے، ادھر پٹھان تھے، وہ بھی انہی کے علاقے کے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ پتہ لگا کہ وہ کسی ایجنسی کے لیے اسپائی کر رہے ہیں ان کو۔ انہوں نے ایک کو بند کر دیا اسی طرح اندھیرے میں جتنا مجھے انہوں نے رکھا ہوا تھا اکیلے کمرے میں۔ 2-3 دن گزرے تو وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا، چیخیں مارتا تھا؟ چیخیں مارتا تھا، کھانا چھوڑ دیا اس نے۔ ایک کی تو اندر ڈیتھ ہوگی بندے کی، اس کو شاید کھانا شانا انہوں نے نہیں دیا کوئی، تو وہ اس کو پتہ لگا کہ جی اس کا وہ تو مر گیا۔ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو کبھی آپ نے قید میں سوچا کہ میں اتنے طاقتور شخص کا بیٹا ہوں؟ تو ہم نے کبھی اس بات کا نہ کبھی غرور کیا، نہ کبھی دل میں ایسی کوئی چیز آئی کہ ہم کوئی طاقتور لوگ ہیں۔ رہائی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جی۔ سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ 9 مئی 2013 کو میں اغوا ہوا، 9 مئی 2016 کی رات کو مجھے ایک امریکن جوائنٹ آپریشن میں افغانستان سے رہائی کرائی گئی۔ آپ قید میں تھے اور پیچھے سے 27,000 ووٹ مل گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ پبلک نے ایک بندہ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس کو ووٹ ڈال دیا جا کے؟ لیکن میں اپنے حلقے کی عوام کا بڑا مشکور ہوں، میں ان کے 2013 کا جو ووٹ ہے اس کا مقروض تا حیات رہوں گا۔ جو میرے سیاسی دوست ہیں ان کو کہتا ہوں کہ میں دنیا کا واحد کینڈیڈیٹ تھا کہ کینڈیڈیٹ ہوں جس کو اپنا رزلٹ 2 سال بعد ملا۔ وہ مجھے کیسے ملا کہ میں نے جب 2 سال بعد میرا رابطہ ہوا میرے گھر والوں سے، تو پہلے تو میں نے اپنی والدہ سے بات کی، میں نے اپنے والد سے بات کی، اپنے بھائیوں سے بات کی، اپنے بیٹے سے بات کی، پھر جب میرے بڑے بھائی سے عبدالقادر گیلانی سے بات ہوئی تو میں نے سب سے پہلا سوال اس سے پوچھا کہ مجھے ووٹ کتنے پڑے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں 27,000 ووٹ پڑے ہیں۔ میرے حلقے کی عوام نے مجھے اتنا محبت دی، مجھے ووٹ دیا، پھر ساتھ دعائیں بھی بہت دی۔ جب میں رہا ہو کے واپس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے غریب عوام کی دعائیں تھیں، یا ماؤں کی، بہنوں کی، میرے اپنی
والدہ کی دعائیں تھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی. اور جب میں نے فون بند کیا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی القاعدہ کا. تو مجھے کہا کہ تمہارا سیاست کا کیڑا ختم نہیں ہوا. میں نے کہا اب کیا کریں یار, میرے خون میں سیاست ہے, اب میں یہ بات بھی نہ کروں اس سے تو اور کیا بات کرتا. ہمیں تو پتہ چلا کہ آپ کی قید میں کسی کمانڈر سے وہاں پر دوستی ہو گئی تھی. تو وہاں کا جس کمانڈر کے انہوں نے مجھے حوالہ کیا وہ طالبان تھا, تحریک طالبان سے. اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا. گیلانی صاحب کی شخصیت سے واقف تھا, تو اس نے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھا میرے لیے. پورا سال قید میں میرے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی گئی, یا میرے ساتھ, یا میں ادھر آ کے اب کہوں کہ نہیں جی مجھے بہت مارا گیا, ہمدردی لینے کے لیے عوام کی. تو جو بات حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. کبھی تو کوئی ایسا دن آیا ہوگا ان 3 سالوں میں جب آپ مایوس ہو چکے ہوں اور آپ نے کہا کہ یار اب موت سامنے نظر آ رہی ہے؟ یہ کہ انسان اگر بستر مرگ پہ بھی ہو نا اور ڈاکٹر جواب دے دیں, اس کو پھر بھی امید رہتی ہے کہ شاید میں بچ جاؤں. تو وہ امید کا جو ایک انسان کے اندر ایک فطری عمل ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن مجھے یقین ہمیشہ دل میں تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر ضرور جاؤں گا, میں اپنے بیٹے کو ضرور ملوں گا, کیونکہ وہ مجھے ایک بڑی اسٹرینتھ ملتی تھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا تھا. لیکن میری رہائی سے 2 دن قبل میری کسی چھوٹی سی بات پہ میں سو رہا تھا, اس نے میرے پانی پھینکے نا, بلکہ پانی بھی نہیں پھینکا بلکہ گیلے ہاتھوں سے نا میرے پہ ہلکا سا یوں کیا اس نے کہ اٹھ جاؤ, وضو کر لو, نماز کا ٹائم ہو گیا تھا شاید. تو میں پریشان بھی تھا. تو میں نے جب اس نے پانی پھینکا نا تو میں نے ہاتھ کو یوں کیا, تو میں نے ہاتھ یوں کیا نا تو وہ اس کے ہاتھ کو لگ گیا. تو اس نے غصے میں نا مجھے, میں نیند میں تھا, تو اس نے غصے میں نا مجھے ایک تھپڑ مار دیا سوتے ہوئے. تو جب میں اٹھا نا تو میرے بڑے فطری طور میں مجھے غصہ چڑھا. تو جب میں اٹھا تو وہ جا چکا تھا, ساتھ جو بندہ تھا, تو میں نے اس کو کہا اس نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو خیر میں باہر گیا, اٹھا, اور میں نے جب میں وضو کرنے باہر گیا نا تو میں نے وضو سے پہلے میں نے دعا کرنی شروع کی اللہ سے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے کہا یا اللہ میں تھک گیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں اتنی ہی طاقت تھی جتنی تو نے مجھے دی ہوئی ہے, میں اس سے زیادہ میرے میں گنجائش نہیں ہے برداشت کرنے کی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو طاقتور ہے, مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی سوائے تیری, اور تیری ہی طاقت ہے, تیرے پہ ہی بھروسہ ہے. تو میرے اللہ تو کچھ ایسا کر کہ مجھے یہاں سے اڑا کے لے جا. اور یقین کریں جب یہ امید میری نیچے جا رہی تھی, 2 دن بعد میں انہی پہاڑوں سے, اسی گھر کے اوپر سے ہیلی کاپٹر میں جب میں جا رہا تھا, تو میں نیچے دیکھ کے میں نے کہا کہ یا اللہ تو کتنا واقعی طاقت میں ہے. والد صاحب اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے, اور آج کل سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں. اوپر سے آپ جو 4 بھائی ہیں, آپ ساری سیاست کرتے ہیں, گھر کے کام کاج کون سنبھالتا ہے؟ دیکھیں گیلانی صاحب کا تو بڑا لمبا ایک بہت طویل پولیٹیکل کیریئر ہے. 88 میں جو پہلا جو الیکشن تھا جماعتی بنیادوں پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا, وہ پیپلز پارٹی سے لڑے 88 میں, اور اس کے بعد پھر 90 میں پیپلز پارٹی سے لڑے, پھر 93 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑے اور اسپیکر بنے. 2018 میں کس نے لڑا؟ 2018 کے الیکشن میں عبدالقادر گیلانی صاحب میرے اوپر تھے, ایم این اے, اور علی موسیٰ جو تھے وہ 7 والی نشست پہ ایم این اے لڑ رہے تھے. ہمارے جو حلقہ ہے جی, پہلے گیلانی صاحب کا 114 جو پرانا حلقہ ہوتا تھا, تو اسی کو ہی کاٹ کے 2 حلقے بنائے گئے. تو گیلانی صاحب اس حلقے سے, جو علی موسیٰ اور ہمارا حلقہ ہے, اس سے پہلے 3-4 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. تو اس دفعہ 3 ایم این اے کے حلقے تھے اور 1 ایم پی اے کا حلقہ تھا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ 3 ایم این اے کے جو حلقے تھے وہ آپ الیکشن ہار گئے, اور آپ نے واحد آپ گیلانی خاندان میں سے ہیں جنہوں نے یہ سیٹ جیت لی؟ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہار گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو میرج اور ارینج میرج کا فرق تو آپ کو پتہ ہے نا. یہ جو الیکشن تھا 2018 کا, یہ لو میرج نہیں تھی, یہ سارا ارینج تھا. تو یہ ارینج میرج تھی, تو اسی ارینج میرج کی زد میں گیلانی صاحب کو تو انہوں نے جیتی ہوئی نشست کو رات کو 2-3 ہزار کے فرق سے ہرا دیا. علی موسیٰ, علی حیدر, علی قاسم گیلانی, تینوں ایک ہی دن پیدا ہوئے, اکٹھے پیدا ہوئے. تو آپ کی پیدائش پہ سید یوسف رضا گیلانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا واقعہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ایسے ہے جی, ہماری پیدائش جس تاریخ کو ہوئی وہ تھی 10 اپریل 1986 1986. وہ تاریخ تھی, لاہور میں ہماری پیدائش ہوئی. اس تاریخ پہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئیں اور لاہور لینڈ کی, تو بڑا رش تھا, اور اسی دن ہماری پیدائش ہوئی. جو ڈاکٹر حضرات تھے انہوں نے, وہ پیپلز پارٹی سے ان کی افیلیشن تھی, اور بڑا محترمہ کو وہ پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا گیلانی صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں سے نوازا ہے, تو ایک بیٹا جو ہے نا وہ آپ
پیپلز پارٹی کو دے دیں. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ بالکل اس پہ سوچا جا سکتا ہے. تو اسی سال گیلانی صاحب نے ریزائن اپنا جو ریزگنیشن تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو دیا اور باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. آپ کے گھر میں تو ساری مرد تقریباً سیاست کرتے ہیں, تو آپ کے گھر تو سیاست ہی سیاست کا حصہ ہمارے گھر میں بہت جی بالکل. میرے چچا اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی سارے پولیٹیشین رہے ہیں. ہماری امیجیٹ فیملی میں میرا ایک بھائی ہے علی قاسم, وہ ایکٹیو پولیٹکس نہیں کرتا, ایز این الیکشننگ پولیٹکس نہیں کرتا, لیکن سیاسی ذہن تو اس کا بھی ہے. تو آپ لوگ سارے دن تو سیاست پہ بات کرتے ہوں گے. جی, لیکن جب وقت ملے تو آپس میں باقی باتیں بھی کرتے ہیں. تجزیہ کار تو یہ تجزیہ دے رہے تھے کہ یہ نشست کبھی بھی یوسف رضا گیلانی سینٹ کی نہیں جیت پائیں گے. آپ نے بڑا کی رول اس میں پلے کیا. آپ لوگوں نے چکر کیا چلایا کہ وہ نشست وہاں سے حفیظ شیخ کے ہاتھ سے نکل کے لیکن جی آپ کے پاس آ گئی؟ گیلانی صاحب, مجھے ہمیشہ سے پہلے سے امید تھی کہ گیلانی صاحب جب 2013 میں 2008 سے لے کے 2012 تک وزیر اعظم تھے تو انہوں نے لوگوں کے بہت کام کیے. تو ہمیں امید تھی کہ وہ لوگ جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو اس دور کی جو محنت ہے اور اس دور میں جو لوگوں کو انہوں نے نوازا, اس کا جو صلہ ہے وہ اس الیکشن میں ان کو ملے گا. انہی دنوں میں آپ کی ایک ویڈیو آ گئی, اس نے بڑی ہلچل مچا دی ہر طرف, اور بالکل. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ آپ نے پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپے دے کے لوگوں کو خریدا اور پھر یہ نشست جیتی. توبہ. دیکھیں جی, کروڑوں اربوں نہ تو ہمارے پاس ہیں نہ ہم نے لگانے ہیں, اور کبھی ہماری سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی پیسے دے کے پالیٹکس نہیں کی. بلاول صاحب بھی آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, اس گھر میں بھی ادھر بھی آئے ہوئے, تو سب سے زیادہ آپ بھائیوں میں سب سے زیادہ قریب کس کے ہیں دوستی؟ دیکھیں پرسنل دوستی تو ان کی میرے خیال میں ہم سب اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہے. میں کہوں گا جی میرے سے زیادہ ہے, میرا بھائی کہے گا میرے سے زیادہ ہے, لیکن وہ یقیناً ایک بڑے اچھے دل کے اور دوست انسان ہے. ان کی کوئی ایسی خوبی جو لوگوں کو نہیں پتا عام لوگوں کو؟ دیکھیں ان کی ایک خوبی ہے وہ یہ جی, ایک تو وہ کہ وہ شکار نہیں کھاتے. جب بھی ان کو ٹائم ملے نا تو وہ میٹنگز کے اندر بھی وہ جو کبوتر ان کے گھر پہ ہیں یا چڑیاں ہیں تو ان پہ دانہ پھینکتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی انہوں نے کوئی مہنگی گھڑی نہیں پہنی یا کوئی مہنگے کپڑے پہننے کا ان کو شوق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست میں جو کامیابی ہے اس کے پیچھے آپ کی اپنی محنت ہے کہ والد صاحب کا نام اور مرتبہ؟ دیکھیں جی, اگر میں یہ کہوں کہ میری اپنی محنت ہے ساری تو اس میں اور گیلانی صاحب کا اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی. 2008 میں آپ لوگوں کو کب پتہ چلا پہلی مرتبہ کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بننے ٹی وی پہ پتہ لگا تھا جی. ہمیں پتہ لگا آج اناؤنسمنٹ ہے, تو ہم سارے دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, تو ہم نے ٹی وی آن کر لیا. فرحت اللہ بابر صاحب ٹی وی پہ آئے, انہوں نے اناؤنس کیا نام, تو تب ہمیں پتہ لگا کہ گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں. آپ لوگ تو سیاسی لوگ ہیں اور آپ سیاست میں اونچ نیچ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہی نواز شریف جو آپ کے والد صاحب کی نااہلی پہ خوش ہوئے ہوں اور بیان دیے ہوں خلاف, ان کو آپ کی والدہ یا آپ کے گھر کی خواتین تو برداشت نہیں کرتی ہوں. نہیں ایسی بات نہیں ہے جی. ہماری گھر کی خواتین جو ہیں وہ بڑے بلکہ زیادہ نرم دل رکھتی ہیں, اور ہم سب کے نرم دل ہیں. خاص کر میاں صاحب یا جتنے بھی پولیٹیکل فیملیز ہیں پرانی, ان کی ہمارے دل میں بڑی خاص قدر ہے. انسانوں کو غصہ تو آتا ہی ہے, خالی خاص قدر ہے, لیکن پولیٹیکلی میری جو والدہ ہیں یا جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں وہ اتنا, میں سمجھتا ہوں ہیٹ کی پولیٹکس ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں. آپ سارے بھائی کوئی نہ کوئی گیمز میں بڑے مشغول رہتے ہیں, کسی قسم کی, کوئی سوئمنگ میں, اس طرح کی. آپ کی خود اپنا شوق کیا ہے؟ مجھے کرکٹ کا جی بہت شوق تھا. کرکٹ میں نے بہت کھیلی ہے بچپن میں, اور ہارڈ بال کھیلی ہے. ابھی ہمارا پارلیمنٹری ورلڈ کپ بھی ہوا تھا تو اس میں بھی میں ٹیم کا حصہ تھا. پنجاب سے میں ہی تھا. سارے پروونسز سے ایک ایم پی ایس تھے, باقی نیشنل اسمبلی کے تھے. تو کرکٹ کا مجھے بہت شوق ہے. پرسنلی میری ہابی ہے سوئمنگ اور کرکٹ کھیلنا. پی ٹی آئی میں آپ کا سب سے قریبی دوست کون ہے؟ فواد چودھری. سب سے کلوز ہیں آپ کے؟ ہاں, اس سے دوستی ہے. تو کبھی سامنا ہوا ہے ٹاک شو میں؟ ٹاک شو میں کبھی سامنا نہیں ہوا, لیکن جب یہ سینٹ کا الیکشن تھا اس میں اس نے ٹی وی پہ آ کے بہت باتیں کی. غصہ تو ہے, ظاہری بات ہے, دوستی ہوتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے. تو لیکن سیاست ہے, ظاہری بات ہے, ان کی الگ پارٹی ہے, ان کا الگ ایک جماعت ہے, ہماری ایک الگ جماعت ہے. فون میسج نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کیے فون میسیجز. کیا کہا؟ اس کے بھی آئے. میں کہا چوہے صاحب بات کرو, زیادتی کرنا بات کرو. لیکن انہوں نے کہا سیاست ہے میں ہوتا ہے تو کوئی نہیں, ہمارا وقت بھی آئے گا. کوئی ایک بات جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہوں؟ ایک بات جو کہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں عوام کو یا دنیا میں سننے والے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو, چاہے وہ بیماری ہو.
اس میں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی تھیں جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما. اور میں نے جب میں قید میں تھا میں نے اپنی دیوار کے اوپر ہر جگہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا کہ وکٹری کمز ود پیشنس. جیت جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہے. تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, امید کبھی نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیر از آلویز اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جس کو امید رہے گی نا کہ میں یہ اچھا ہوگا میرے ساتھ, اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. سو آلویز ریممبر, ڈونٹ لوز پیشنس, ہوپ اینڈ فیتھ. یہ میرا پیغام ہوگا آپ کے سننے والوں کو. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بہت مہربانی.